بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر وقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر وقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 صدق الله العلي العظيم. درود پڑھ دیں محمد و آل محمد کی ذات پر. ایک بار اور درود پڑھ دیں محمد و آل محمد کی ذات پر. یاد غازی سے نہ خالی رہے دن رات کبھی یاد غازی سے نہ خالی رہے دن رات کبھی اور بگڑ نہ پائیں میرے حالات کبھی اور بگڑ نہ پائیں میرے حالات کبھی مانگنے والوں کے کشکول بھر دیکھے ہیں مانگنے والوں کے کشکول بھر دیکھے ہیں دینے والے کے نظر آئے نہیں ہاتھ کبھی یاد غازی سے نہ خالی رہے دن رات کبھی. درود پڑھ دیں محمد و آل محمد کے ساتھ پر. سلام کی چند اشعار ایک بار اور درود پڑھ دیں محمد و آل محمد کے ساتھ.
کیا دیکھتی ہے صغرا زینب کے آنسوؤں میں، کیا دیکھتی ہے صغرا زینب کے آنسوؤں میں، منظر ہے کربلا کا زینب کے آنسوؤں میں، منظر ہے کربلا کا زینب کے آنسوؤں میں، برچھی کا زخم تازہ تا زندگی رہے گا، برچھی کا زخم تازہ تا زندگی رہے گا، اکبر کا ہے کلیجہ زینب کے آنسوؤں میں، اکبر کا ہے کلیجہ زینب کے آنسوؤں میں، صغرا نظر اٹھاؤ قاسم کا حال دیکھو، صغرا نظر اٹھاؤ قاسم کا حال دیکھو، بکھرا ہوا ہے لاشا زینب کے آنسوؤں میں، بکھرا ہوا ہے لاشا زینب کے آنسوؤں میں، زندان شام میں ہے چھوٹی سی قبر لیکن، زندان شام میں ہے چھوٹی سی قبر لیکن، موجود ہے سکینہ زینب کے آنسوؤں میں، موجود ہے سکینہ زینب کے آنسوؤں میں، اب آن اور محمد بھی یاد آ رہے ہیں، اب آن اور محمد بھی یاد آ رہے ہیں، ہونے لگا اضافہ زینب کے آنسوؤں میں، کیا دیکھتی ہے صغرا زینب کے آنسوؤں میں، منظر ہے کربلا کا زینب کے آنسوؤں میں، درود پڑھ دیں محمد والے محمد کے ساتھ۔ بر محمد وآل محمد بلندتر صلوات۔ مدینہ گیا جب یہ صدا ابھرنے لگی، یہ پوشت نا
آقا سے کلثوم بین کرنے لگی، لٹا کے آئے ہیں زہرا کے ہم گھرانے کو، ارے نہ کر قبول مدینے ہمارے آنے کو، بتائیں کیسے جو ہم پر گزر گیا محشر، سرے حسین تڑپتا تھا نوک نیزہ پر، ہر ایک شہر میں مارے گئے ہمیں پتھر، ہمارے چہروں کی جانب تھی شامیوں کی نظر، نہ ہاتھ بھی تھے یہ آزاد منہ چھپانے کو، نہ کر قبول مدینے ہمارے آنے کو، بچھڑ کے اپنی بہن سے دوبارہ مل نہ سکی، وہ دل میں لے گئی حسرت مدینے جانے کی، مصیبتوں کے اندھیروں میں چل بسی بچی، ہمیں رہائی ملی وہ ہے آج بھی قیدی، بسا لیا ہے سکینہ نے قید خانے کو، نہ کر قبول مدینے ہمارے آنے کو، مدینہ لٹ گئی سرکار تیرے والی کی، میرے حسین کے سوکھے گلے پہ تیگ چلی، بچانا عابد بیمار کے سوا کوئی، ہماری گودیاں پردیس میں ہوئی خالی، قدم اٹھائے نہیں جاتے گھر میں لانے کو، نہ کر قبول مدینے ہمارے آنے کو، گلی گلی میں پھرایا گیا غریبوں کو، قدم قدم پہ رلایا گیا غریبوں کو، بچھا کے کانٹے چلایا گیا غریبوں کو، تماش بینوں میں لایا گیا غریبوں کو، ثواب سمجھا گیا ہے ہمیں ستانے کو، نہ کر قبول مدینے ہمارے آنے کو، طرح طرح سے ستمگر ہمیں سزا دیتے، وہ تازیانوں کی بیمار کو دوا دیتے،
اٹھا کے سائے سے وہ دھوپ میں بٹھا دیتے، غریب زہرا کا پرسا بھلا وہ کیا دیتے، نہ آیا کوئی ردا بھی ہمیں اڑانے کو، نہ کر قبول مدینے ہمارے آنے کو، نہ کر قبول مدینے ہمارے آنے کو۔ شہیداں کی دلکشی زینب، ضیاء خون شہیداں کی دلکشی حسینیت کے چراغوں کی روشنی زینب، ضیاء خون شہیداں کی دلکشی زینب، کیا وہ راہ میں بڑھتا کلمہ گویوں نے، کیا وہ راہ میں بڑھتا کلمہ گویوں نے، کہ جیسے تھی نواسی رسول کی زینب، حسینیت کے چراغوں کی روشنی زینب، علی کے لال کا لاشا تڑپ اٹھا اس دم، علی کے لال کا لاشا تڑپ اٹھا اس دم، تمہارے بازو میں جس دم رسن بدھی زینب، کسی نے مارا جو پتھر تو چپ رہی، لیکن کسی نے مارا جو پتھر تو چپ رہی، لیکن کہا کسی نے جو باغی تو رو پڑی
زینب حسینیت کے چراغوں کی روشنی زینب ضیاء خون شہیداں کی دلکشی زینب پر محمد و آل محمد صلوات. رسول اللہ زندہ باد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آپ حضرات کے جتنے بھی مرحومین ہیں ان سب کو یاد کرتے ہوئے اور ماضی کے اندر جتنے خدمت گزاران یہاں کے رہ چکے ہیں موجودہ خدمت گزاران ان سب کے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے شہداء کو یاد کرتے ہوئے فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین برحمتک یا ارحم الراحمین. صلوات علی محمد و آل محمد. مل کر ایک مرتبہ درود بھیج دیں محمد و آل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله. صلوات على محمد وآل محمد. اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. صلوات على محمد وآل محمد. برادران عزیز و خاران محترم، ظاہر ہے کہ آج کی جو ہماری یہ تقریر ہے یہ کنکلوڈنگ اسپیچ ہے، تو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ کا شکریہ ادا کروں اور انتظامیہ کا شکریہ ادا کروں کہ جن کی وساطت سے توسط سے آپ مومنین کی زیارت کا شرف حاصل ہوا. میں آپ کے لیے بہت زیادہ دعا گو ہوں کہ اللہ آپ کو اور زیادہ کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا یہ وہی ہے کہ جسے کل بھی آپ نے سماعت فرمایا تھا، اور پیغمبر اکرم کو اس میں مخاطب کیا گیا مدثر کہہ کر. کل بھی میں نے گزارش کی تھی کہ یہ دونوں سورے جو سورہ مزمل ہے اور سورہ مدثر ہے یہ ایک پیئر کی صورت میں
پروردگار عالم نے ان کا جو مزاج ہے، ان کا جو کنٹینٹ ہے، یہ خود بتاتا ہے کہ ایک پیئر ہے کہ جو پروردگار عالم نے نازل فرمایا۔ ظاہر ہے کہ اس کے نزول کی تاریخ آگے پیچھے ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ بہرحال ان کا مزاج، ان کا متن وہ ایک دوسرے کے جوڑے ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ یہ اگر آپ قرآن مجید میں تلاش کریں گے تو آپ کو کئی سورے ایسے نظر آئیں گے کہ جن کو ایک پیئر کی صورت میں پریزنٹ کیا گیا۔ اس کی بڑی آسان سی مثال ہے معوذتین۔ اگر آپ بالکل اختتام پر چلے جائیں تو دو سورے ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ ان دونوں کا جو مزاج ہے، ان دونوں کے جو الفاظ ہیں وہ ایسے ہیں کہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں، لہذا ان کو کہا جاتا ہے معوذتین۔ معوذتین کا مطلب یہ ہے کہ جن کے ذریعے سے پناہ میں دیا جاتا ہے، پناہ طلب کی جاتی ہے۔ تعویذ کا جو لفظ ہے اس کا بھی مطلب یہی ہے، تعویذ، کہ تعویذ کا مطلب ہوتا ہے پناہ میں دینا۔ تو اگر اس آیت کو بھی اگر آپ دیکھیں جو سورہ فلق اور سورہ ناس میں ہے، تو اس کے آغاز ہی میں آپ کو ملے گا کہ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، کہ کہیے کہ میں پناہ میں آتا ہوں فلق کے پروردگار کی پناہ میں۔ وہاں پر ہے اعوذ برب الناس، کہ میں پناہ میں آتا ہوں انسانوں کے پروردگار کی پناہ میں۔ یہ بہترین دو سورے ہیں کہ جو پروردگار عالم نے نازل ہی اس لیے کیے ہیں کہ ان کے ذریعے سے ان تمام انسین شریر مخلوقات کی تمام تر شرارتوں سے بچنے کے لیے انسان خدا کی شیلٹر اور پروٹیکشن کو حاصل کرے۔ لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ خود قرآن مجید کے بارے میں ہے نا کہ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ جب تم قرآن کی تلاوت کرو تو اللہ کی پناہ طلب کرو۔ اس میں فاستعذ، اسی سے استعاذہ نکلا ہے کہ جس کے اوپر کل میں نے بات بھی کی تھی کہ آیت اللہ دستغیب کی کتاب کا نام ہے استعاذہ۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ خدا کی پناہ کیسے حاصل کی جائے، ہاؤ ٹو سیک پروٹیکشن اینڈ شیلٹر فرام آل مائٹی اللہ۔ For that very reason the title is استعاذہ، seeking protection of Almighty اللہ، اس کو کہتے ہیں استعاذہ۔ اسی کے لیے پھر ہمارے یہاں جو ایک طریقہ کار ہے کہ جب قرآن مجید پڑھا جاتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی پناہ میں، کس کے مقابلے میں؟ شیطان رجیم کے مقابلے میں۔ تو وہاں پر بھی آپ دیکھیں گے تو پروردگار عالم نے پناہ کا تذکرہ کیا ہے، اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، جو مخلوقات کا شر ہے ان کے مقابلے میں میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اور دوسری طرف سورہ ناس کے اندر بھی اسی بات کو بیان کیا گیا ہے۔ اب آگے بڑھیے اور ذرا دیکھیے کہ ان دو سوروں کے علاوہ بھی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، یہ اگر آپ دیکھیں تو سورہ فاتحہ کے فوراً بعد آپ کو دونوں سورے نظر آئیں گے۔ تو سورہ بقرہ 286 ورسز کے اوپر سب سے لیندی سورہ جو قرآن مجید کا ہے، جو آلموسٹ 2.5 پونے 3 پاروں پر مشتمل ہے، وہ سورہ بقرہ ہے۔ تو سورہ بقرہ کے اگر آپ مضامین کے اوپر، اس کے کنٹینٹ کے اوپر غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بہت سی وہ چیزیں جو سورہ بقرہ کے اندر ہیں وہ دوسرے انداز سے سورہ آل عمران کے اندر موجود ہیں۔ مثلا سورہ بقرہ کے اندر پروردگار عالم نے اہل کتاب کا ذکر کیا ہے مگر یہود کا ذکر کیا ہے، جیوز کا ذکر کیا ہے۔ اور سورہ آل عمران کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو تذکرہ ملے گا اہل کتاب ہی میں سے کرسچنس کا، یعنی وہاں پر جیوز کے جو عقائد ہیں ان کے اوپر جو خرابیاں ہیں اس کے اوپر بات کی گئی۔ سورہ آل عمران کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر جو عیسائیوں کے عقائد ہیں ان میں جو خرابیاں ہیں اس کے اوپر بات کی گئی ہے۔ اور پھر اگر آپ دیکھیں تو مباہلے والی جو آیت ہے وہ بھی سورہ آل عمران کے اندر ہے۔ تو اس کا جو سٹارٹ کا جو پورا کنٹینٹ ہے، آیت نمبر 1 سے سٹارٹ کریں اور آیت نمبر 60+ تک آپ چلے جائیں تو یہ ساری آیتیں وہ ہیں کہ جن میں پروردگار عالم نے کرسچنس کے ان کوشچنس کو آنسر کیا ہے کہ جو نجران کے نصارہ پیغمبر اکرم سے پوچھ رہے تھے۔ تو ان دونوں کا جو مزاج ہے وہ کافی مشترکہ ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور مثال بھی اس کی، اور وہ مثال ہے سورہ انفال اور سورہ توبہ، جس کا دوسرا نام ہے سورہ براءت، تبرہ۔ سورہ انفال قرآن مجید کا 8واں سورہ ہے، سورہ براءت قرآن مجید کا 9واں سورہ ہے۔ تو یہ 8 اور 9 چیپٹر جو ہے ان دونوں کے اندر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ہپوکریٹس اور منافقین کا ذکر بہت زیادہ نظر آئے گا۔ تو ان کا میٹر ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتا ہے۔ یہ فقط ایک بات تھی جو میں نے کہا کہ گزارش کر دوں کہ بہت سے سورے قرآن مجید میں ایسے ہیں کہ جو جوڑے کی صورت میں، انہی میں سورہ مدثر اور سورہ مزمل۔ تو 74واں سورہ سورہ مدثر 74 چیپٹر، اور اس کا پریسیڈنگ سورہ 73
یہ 73 جو چیپٹر ہے یہ ہے سورہ مزمل۔ اب آپ اس کے اندر دیکھیں گے تو سورہ مزمل میں پروردگار عالم نے رات کا ذکر کیا ہے، اور سورہ مدثر کے اندر پروردگار نے دن کا ذکر کیا ہے۔ مخاطب اس میں بھی پیغمبر اکرم کو کیا جا رہا ہے، مخاطب اس میں بھی پیغمبر اکرم کو کیا جا رہا ہے۔ یا ایھا المزمل، اے چادر کے اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کو قیام کیجئے الا قلیلا، مگر تھوڑا آرام بھی کیجئے۔ اب یہ تھوڑا سا انداز آپ دیکھیے گا کہ قم اللیل الا قلیلا، رات کو آپ قیام کیجئے مگر تھوڑا آرام کیجئے۔ اب اگر آپ کل کی تقریر کو ریکال کریں کہ سورہ مدثر میں کیا تھا، قم فانذر وربک فکبر، قیام کیجئے اور انذار کیجئے۔ یعنی انذار کا مطلب کل میں نے گزارش کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ وارننگ دینا، تنبیہ کرنا، جگانا، تو وہاں جگانے کی بات تھی دوسروں کو۔ یہاں پر بات کیا ہے کہ قم اللیل الا قلیلا، کہ آپ خود جاگیے، راتوں کو بیدار ہوئیے اور مصلی پر آئیے، عبادت کیجیے، ہاں تھوڑا آرام بھی کیجیے۔ یہ جو پیغمبر اکرم سے کہا جا رہا ہے نا کہ یہاں پر کہ راتوں کو آپ قیام کیجیے مگر تھوڑا آرام بھی کیجیے، پھر اس کے اندر غور کیجیے تو محبت بھرا انداز ہے۔ یعنی میں نے کئی مرتبہ بعض مجالس میں کراچی میں یہ بات کہی کہ اگر پروردگار عالم یہ بات اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے تو بٹوین دا لائنز ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ یعنی جب میں اس کو پڑھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ پروردگار ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ نالائقوں سوتے رہتے ہو، تھوڑا عبادت کے لیے اٹھ بھی جایا کرو۔ اور اپنے حبیب سے کیا کہہ رہا ہے کہ حبیب ساری رات جاگنے کی ضرورت نہیں، تھوڑا سا آرام بھی کر لیا کریں۔ تو پیغمبر اکرم کا مزاج عبادت یہ ہے کہ وہ آرام نہیں کر رہے اور مسلسل عبادت کر رہے ہیں، تو پروردگار کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ اے حبیب تھوڑا سا آرام بھی کر لیا کریں، ایسا نہ ہو کہ ساری رات آپ قیام کیجئے، ساری رات آپ مصلی پر گزار دیں، تھوڑا آپ آرام بھی کیجئے، آپ کے پیروں میں ورم نہ آ جائے۔ ہم سے خدا یہ کہے گا کہ نالائقوں کچھ تو اٹھا کرو، کچھ تو عبادت کیا کرو، اور کچھ نہیں تو فجر کی نماز ہی پڑھ لیا کرو، اگر اس کے بعد توفیقات ملیں تو نماز شب پڑھ لیا کرو، لیکن یہ ہے کہ ساری رات ہی بس بستر توڑتے رہتے ہو، کہ یہ مت کرو۔ اب واپس آئیے اور دیکھیے کہ آپ کو ملے گا قرآن مجید کے اندر کہ اس رات کی عبادت کو پروردگار نے بہت اپریشیٹ کیا ہے۔ پہلے ذرا اس کو مکمل کریں، قم اللیل الا قلیلا، رات کو قیام کیجئے، ہاں تھوڑا سا آرام بھی کیجئے۔ کتنا؟ کہ نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے حبیب آدھی رات قیام کریں، او نصفہ، یا چلیے کبھی آدھی رات سے بھی کم کر دیں، او زد علیہ، یا چلیے کبھی آدھی رات سے کچھ بڑھا دیجئے۔ یعنی آدھی رات، کبھی آدھی رات سے کچھ کم، کبھی آدھی رات سے کچھ زیادہ۔ یعنی کوئی ہم ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں کر رہے کہ اتنا ہی وقت آپ لگائیں، نہیں، کبھی آدھی رات سے کم، کبھی آدھی رات سے زیادہ۔ یہ پھر وہ عشق والا انداز پروردگار عالم نے اختیار کیا۔ مزید کیا کہا کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اے حبیب جب آپ مصلی پر آئیں گے اور عبادت کریں گے تو ہم اچھا محسوس کرتے ہیں، ہمیں اچھا لگتا ہے کہ آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ تو ہم یہ کہیں پروردگار تیرا کلام ہے، تو نے نازل کیا ہے، تو حبیب سے کیوں سننا چاہتا ہے؟ تو یہ ہوتا ہے کئی مرتبہ کہ کلام شاعر کا ہوتا ہے اور کوئی دوسرا پڑھ رہا ہو تو شاعر کو اچھا لگتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں، آپ کی زبان سے ہمیں اپنا کلام سننا اچھا لگتا ہے۔ کہ بالکل اسی طریقے سے جب ایک اچھی آواز میں پڑھنے والا شاعر کے کلام کو پڑھے تو شاعر کو اچھا لگتا ہے، خدا کا کلام اگر زبان مصطفیٰ سے ادا ہو تو خود رحمان کو اچھا لگتا ہے۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ کہ خود پروردگار کو اچھا لگتا ہے، خدا کہتا ہے کہ ہمیں آپ سے سننا اچھا لگتا ہے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر آپ پڑھا کریں۔ یہ بات یاد رکھیے گا برادران عزیز، قرآن کو یوں تو آپ جب بھی پڑھیں، مگر رات میں اور خاص طور پر نماز شب کے موقع پر اگر آپ نماز شب کے دوران یا اس کے بعد یا اس سے کچھ پہلے قرآن مجید کی تلاوت کر سکیں تو یقین جانیے کہ اس کا لطف ہی الگ ہے، اس کا مزہ ہی الگ ہے۔ یعنی وہ خاص موقع ہے قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا، سمجھ کر پڑھنے کا، غور و فکر کرنے کا۔ پروردگار عالم کو پسند ہے کہ اس موقع پر انسان اپنے آپ کو خدا سے کنیکٹ کرے، اس لیے کہ وہ ٹائم ہے جو پروردگار عالم نے اس پرپس کے لیے رکھا ہے۔ اچھا آپ دیکھیں گے تو کئی مقامات ہیں کہ جہاں پروردگار عالم نے اس بات کی تعریف کی ہے۔
سورہ بنی اسرائیل میں بھی پروردگار عالم نے یہ کہا کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، کہ اے حبیب نماز جو واجب ہے اس کے علاوہ ایک اور نماز ہے کہ جو آپ کے اوپر واجب کی گئی ہے، ان 5 نمازوں کے علاوہ، جو ہمارے اور آپ کے لیے مستحب ہے، ہمارے لیے واجب نہیں ہے، ریکمنڈیشن ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ، رات کو ایک حصہ تہجد کے لیے نکالیے، نافلۃً لک، یہ ایک اضافی ذمہ داری ہے آپ پر، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اور ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کر دے گا۔ یہ وہی مقام شفاعت ہے جو اس کی تفسیر آئی ہے کہ شفاعت کی جو منزل ہے، تو خدا کے سامنے اگر شفاعت کرنی ہے تو اس کا راستہ نماز شب سے ہو کر گزرتا ہے۔ غور فرمایا آپ نے؟ آج اب یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ایک ذمہ داری ہے اس شخص کی، یعنی جس کو آپ کہتے ہیں کہ پرائرٹیز کو سیٹ کریں، پرائرٹیز کو سیٹ کریں۔ پیغمبر اکرم کے لیے تو یہ واجب کر دیا گیا، تو پیغمبر اکرم نے تو یہ کرنا ہی کرنا ہے۔ اب اس کے بعد اگر مردوں کے اندر کسی کے لیے امکان ہے تو وہ ضرور کریں۔ ترجیح کیا ہے؟ کہ ترجیح یہ ہے کہ فجر کی نماز پہلے پڑھیں، یہ نہ ہو کہ انسان نماز شب پڑھ کر سو جائے اور 2 رکعت نماز فجر جو ہے وہی قضا ہو گئی، یہ نہیں، کہ وہ فجر کی نماز جو ہے وہ تو واجب ہے۔ اب اگر کوئی بھلا مانس آ کر مجھ سے یہ کہے کہ مولانا 11 رکعت نماز تو پڑھ لی ہم نے، اب 2 رکعت اگر نہیں پڑھی تو چلیں ٹھیک ہے، بھائی بات یہ ہے کہ یہ 11 رکعت جو تھی وہ اس کو زینت عطا کرتی اگر آپ 2 رکعت بھی پڑھ لیتے، لیکن یہ ہے کہ اگر وہ 2 رکعت چھوڑ دیے تو وہ تو واجب تھا، واجب کو چھوڑ کر پھر قربت مستحب سے حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ اس میں صرف آپ میرے سامنے کوانٹیٹیو انالیسس مت پیش کریں کہ وہ تو 11 ہے اور یہ 2 ہے، وہ 11 ہے مگر مستحب ہے، یہ 2 ہے مگر واجب ہے۔ اگر عدد ہی سب کچھ ہوتا نا، یاد رکھیے گا کہ اگر عدد ہی سب کچھ ہوتا تو یاد رکھیے گا ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے بھاری نہ ہوتی۔ تو عدد کی بڑی اہمیت ہے، مگر یاد رکھیے عدد سب کچھ نہیں ہوتا، عدد کی اہمیت ہوتی ہے اس کے محل اور مناسبت کے ساتھ، سیاق اور سباق کے ساتھ۔ تو بے شک نماز شب بہت ہے، بہت زیادہ اہم ہے، اتنی اہم ہے کہ بڑی تاکید کی گئی کہ انسان نماز شب کو کسی بھی صورت میں قضا نہ ہونے دے۔ مگر اگر کسی کو ایسا لگ رہا ہے کہ نماز شب اگر میں نے پڑھی تو فجر کی نماز چلی جائے گی، تو کوئی مسئلہ نہیں، پھر آپ نماز شب کی قربانی دے دیجئے، فجر کی نماز کو مت چھوڑیں۔ لیکن اب آئیے اگلا مرحلہ، مثلا ہماری بہت ساری بہنیں ہیں، خواتین ہیں، ان کی ذمہ داریوں کے اندر بچوں کی تربیت بھی ہے، بچوں کو بھی لک آفٹر کرنا ہے۔ اب ان سے اگر یہ پوچھا جائے کہ جناب آپ کے لیے کیا بہتر ہے، شوہرداری، بچوں کی دیکھ بھال، یا نماز شب؟ اور نماز فجر تو کسی کو بھی معاف نہیں ہے، وہ تو 2 رکعت نماز پڑھنی پڑھنی ہے۔ تو یہاں پر میں آسانی کے ساتھ کہوں گا کہ نہیں، اگر وہ یہ محسوس کرتی ہیں کہ ان کا گھر ڈسٹرب ہو رہا ہے ان کی نماز شب کی وجہ سے، وہ نماز شب کو بھی چھوڑ دیں، کوئی مسئلہ نہیں، ان کا گھر ان کی پرائرٹی نمبر 1 ہونا چاہیے۔ پہلی جو ترجیح آپ کی ہو وہ آپ کا گھر ہو، اس کے ساتھ آپ جتنا کچھ کر سکتے ہیں تو بہت اچھا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال گھر اگر کمپرومائز ہو رہا ہے تو پھر کسی بھی چیز کو گھر کے اوپر ترجیح مت دیں۔ گھر آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے، اگر گھر آپ صحیح طریقے سے مینج کر لیں تو پروردگار عالم نے ایک خاتون کے لیے گھر داری کا اتنا ثواب رکھا ہے جو میدان میں مجاہد فی سبیل اللہ کا ثواب۔ یہ نہج البلاغہ میں خود مولا نے کہا کہ جہاد المرأۃ حسن التباعل، کہ اگر ایک خاتون اپنے گھر کو مینج کر لے اور صحیح طریقے سے مینج کر لے، اپنے شوہر کو سنبھال لے، اپنے بچوں کو سنبھال لے، اور اپنے گھر کے اندر ایک محبت بھرا ماحول وہ پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائے، تو اس کو وہ ثواب ملے گا جو مجاہد فی سبیل اللہ کا ثواب پروردگار عالم نے رکھا ہے۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ پھر اس کے بعد اگر ذوق عبادت ہے تو کیا کہنا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو مستحب نمازیں ہیں وہ بیٹھ کر بھی ایسے ہی پڑھی جا سکتی ہیں، آپ اپنے پلنگ پر بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی اگر مستحب نماز تو انسان چلتے پھرتے پڑھ رہا ہو تو قبلے کی جو ڈائریکشن کی شرط ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، مگر اس کی اپنی تفصیل ہے اپنے مقام پر۔ لیکن اتنی بات گزارش کر دوں کہ اگر اس طریقے سے کوئی پڑھ سکتا ہے تو اس طریقے سے پڑھے، نہیں پڑھ سکتا تو بھی کوئی بات نہیں، واجب نہیں چھوٹنے پائے۔ ہاں اگر کوئی ایڈیشنل بینیفٹس حاصل کرنا چاہتا ہے تو نو ڈاؤٹ پھر نماز شب کا کیا کہنا۔ یہاں تک کہ بعض عرفاء کا ایک جملہ ہے کہ اگر دنیا میں خواہی نماز شب بخون، اگر آخرت میں خواہی نماز شب بخون، کہ اگر دنیا چاہیے تب بھی نماز شب پڑھو، اور اگر آخرت چاہیے تب بھی نماز شب پڑھو، اگر روزی میں اضافہ چاہیے تب بھی نماز شب پڑھو، اگر مکان نہیں مل رہا مکان چاہیے نماز شب پڑھو، اگر کاروبار نہیں چل پا رہا نماز شب پڑھو،
اگر نوکری نہیں مل رہی نماز شب پڑھو، آخرت میں بلند مرتبہ چاہیے، جنت چاہیے، نماز شب پڑھو، اس موقع پر پروردگار عالم سے راز و نیاز کرو تو اس کا ثواب بھی الگ ہے اور اس کے فائدے بھی الگ ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ سورہ مزمل میں پروردگار عالم فرماتا ہے قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ، راتوں کو قیام کیجئے، ہاں تھوڑا سا آرام بھی کیجئے، آدھی رات سے کچھ کم، آدھی رات سے کچھ بڑھا دیجئے، ورتل القرآن ترتیلا، اور اس موقع پر قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے۔ اب اس کے بعد آگے پروردگار عالم فرماتا ہے کہ ان لک فی النہار سبحا طویلا، اے حبیب ظاہر ہے کہ دن میں تو ہم نے آپ کے لیے کچھ کام رکھے ہیں، تو آپ کو اتنا موقع نہیں ملے گا کہ آپ اس طرح سے ہم سے راز و نیاز کر سکیں، تو واجب نمازیں تو آپ دن میں بھی پڑھیں گے، لیکن یہ کہ بہرحال رات میں زیادہ امکان ہے کہ آپ ہم سے گفتگو کر سکیں۔ دن میں وہ کام کیا ہے، وہی سورہ مدثر کے اندر جو ہے قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، اور پھر جب اعلان رسالت کھل کر اگر کیا جائے گا تو پھر تو بہت کام ہے۔ تو پروردگار کہہ رہا ہے کہ حبیب ان لک فی النہار سبحا طویلا، کہ دن میں تو آپ کے پاس اور بہت سارے کام ہیں کہ جو آپ کو انجام دینے، ہاں یہ رات کا موقع بہت اچھا ہے کہ اس موقع پر آپ آئیے، سب سوئے ہوئے ہیں، ہم سے بات کیجئے، ہماری بات سنیں، تو یہ وہ اچھا موقع ہے کہ جہاں پر ہم ایک دوسرے کے ساتھ راز و نیاز کر سکتے ہیں۔ اب ذرا دیکھیے آگے پروردگار عالم فرماتا ہے کہ رات کو جاگنے کے دو بڑے فائدے، یہ دو بڑے فائدے کون سے ہیں؟ ان ناشئۃ اللیل، رات کو جاگنے کے دو فائدے، ناشئۃ اللیل۔ اچھا اب میں خود کراچی کا ہوں اس لیے تھوڑی سی لبرٹی لے لیتا ہوں، کیوں یہاں پر جتنے کراچی کے ہیں وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں کہ یہ جو رات کا جاگنا ہے نا، یہ وہ جاگنا نہیں ہے جو کراچی والا جاگنا ہے کہ جس کے اندر سونا ہی نہیں ہوتا ہے، یہ وہ والا جاگنا نہیں، بلکہ میرا خیال ہے کہ یہ ممبئی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، شاید بہت سارے افراد ہیں وہ سوتے ہی نہیں ہیں، وہ جاگتے ہی رہتے ہیں، پھر سونا ہوتا ہے ان کا فجر کے بعد ہے، یہ وہ والا جاگنا نہیں ہے۔ وہ ایکسیپشنل کیسز کے اندر تو ٹھیک ہے، جیسے آپ شب قدر میں ساری رات جاگ لیں، یا عزاداری کے ایام میں عاشور کے دن عاشور کی رات ساری رات جاگ لیں، وہ تو ٹھیک ہے، سمجھ میں آتی ہے بات، یا ماہ رمضان کی بعض راتوں میں، لیکن جنرلی جو اسلام ایڈوکیٹ کرتا ہے طریقہ کار وہ یہ ہے کہ آپ ارلی سو جائیں اور پھر اس کے بعد اچھی بھرپور نیند لینے کے بعد آپ اٹھیں آدھی رات کے بعد، تقریباً آج کل کے کیس میں آپ کہیں کہ 2:30 بجے، 3 بجے، 3:30 بجے، 4 بجے، اتنا کہ آپ سکون کے ساتھ طہارت وغیرہ سے فارغ ہو کر پھر آپ نماز شب پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، اور پھر اذان فجر سنائی دے اور پھر آپ نماز فجر ادا کریں۔ یہ وہ ایک طریقہ کار ہے کہ جو پروردگار عالم انسانوں کے لیے چاہتا ہے۔ ہمارے یہاں کراچی میں کیا ہوتا ہے کہ سوتے ہی نہیں، جب سوتے ہی نہیں ہے تو سیدھی سی بات ہے کہ اگر آپ نماز شب پڑھ بھی لیں گے تو غنودگی کے عالم میں ہوگے، کبھی دائیں طرف جھک رہے ہیں، کبھی بائیں طرف جھک رہے ہیں، تو اس میں تھوڑی کوئی وہ مناجات کے اندر وہ لذت آئے گی، پھر تھوڑی وہ مزہ آئے گا۔ اگر ایک انسان سونے کے بعد جاگے تو یہ سونا وہ سونا ہے کہ جو خدا کی نظر میں واقعاً سونا ہے، یہ سونا وہ سونا ہے جو خدا کی نظر میں واقعاً گولڈ والا سونا ہے، کہ جس کی واقعاً قیمت ہے، کہ اس کے بعد پھر انسان جس طریقے سے اپنے آپ کو فریش محسوس کرتا ہے اور پھر خدا سے جو بات کرنے کا مزہ ہے وہ الگ ہی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ سونا کون سا سونا ہے اور جاگنا کون سا جاگنا ہے۔ یہ وہ والا جاگنا نہیں ہے کہ جس کے اندر انسان سو ہی نہیں رہا، نہ، پہلے وہ سو جائے پھر اس کے بعد وہ اٹھے، اور اس اٹھنے کے لیے جو وہ ایفرٹ کرتا ہے نا، اس ایفرٹ کو یہاں پروردگار عالم ڈسکس کر رہا ہے کہ ان ناشئۃ اللیل، یہ رات کو جاگنا، بیدار ہونا، وہ بیداری کہ جس سے پہلے پریسیڈنگ ایک نیند موجود ہے۔ اب اگر ایک انسان اپنی نیند کو شکست دے رہا ہے، جیسے کہ جب نیند بہت گہری ہو گئی ہے تو اور ڈیپ سلیپ ہے، لیکن اب اگر وہ اٹھنے کے لیے تیار ہو گیا اور اس نے بستر کو چھوڑ دیا اور پھر وہ آیا مصلی پر اور پروردگار عالم سے بات کرنے کے لیے تیار ہو گیا، تو اب یہاں پروردگار عالم نے اس کے دو فائدے بیان کیے کہ ان ناشئۃ اللیل، رات کو جاگنے کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ ہی اشد وطئن، یہ پہلا فائدہ ہے۔ نمبر 2 وَأَقْوَمُ قِيلًا، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ وہ اقوام قیلا ہے۔ تو اب اشد وطئن اور اقوام قیلا یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ اشدو کے اندر اگر غور کریں تو شدت کا مطلب موجود ہے،
اشد شدت سے نکلا ہے. کل جو بات ہو رہی تھی افعل، یہ وہی اشد اشدد، اشدد سے پھر وہ بن گیا اشد، یعنی شدید تر، زیادہ اس کی انٹینسٹی ہے. کس چیز کے لیے؟ وطئن، یہ تمہارے نفس کو کرش کرنے، قابو کرنے، دل کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت مؤثر. کہ اگر کوئی رات کی نیند قابو میں کر لیتا ہے تو اس کا دل بھی قابو میں آ جائے گا. یہ جو جملہ ہم سنتے ہیں نا کہ میں نیکی کا کام کرنا تو چاہتا ہوں مگر میں کروں کیا، میرا دل نہیں مانتا، میں کیا کروں؟ وہ دل نہیں مانتا، دل قابو میں نہیں ہے، دل بے چین ہو جاتا ہے، دل اس طرف چلا جاتا ہے، دل اس طرف چلا جاتا ہے، تو دل قابو میں نہیں ہے. تو جو دل قابو میں نہیں ہے تو دل قابو میں کرنے کے لیے کیا کریں؟ تو پروردگار یہ سمجھا رہا ہے کہ رات کی نیند تم قابو میں کر لو، دل تمہارا خود بخود قابو میں آ جائے گا. آئیے ہم تم کو ایک فارمولہ دیتے ہیں کہ رات کو تم نیند قابو میں کر لو تو جو دن میں تمہارا دل بے قابو ہوتا ہے وہ خود بخود قابو ہو جائے گا. کہ یہ آسان نہیں ہے رات کی نیند کو قابو کرنا، اس کے لیے محنت کرنا پڑے گی، لیکن وہ محنت تم کر لو تو باقی جو معاملات ہیں وہ خود بخود آسان ہو جائیں گے. تو ایک تو یہ بات سمجھ میں آئی. دوسری چیز جو یہاں پروردگار عالم نے بیان کی وہ کیا ہے؟ کہ اقوم قیلا، یہ رات کو جاگنا، رات کی بیداری، رات کی نیند قابو میں کرنا، اس کا دوسرا فائدہ کیا ہے؟ کہ اقوم قیلا، دن میں تمہیں اپنی گفتگو کے اندر فلو محسوس ہوگا، تمہاری گفتگو میں استحکام آ جائے گا، تمہارے ورڈز کا جو فلو جو بلاک ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے، وہ مسئلہ تمہارا ختم ہو جائے گا، تمہیں الفاظ تلاش کرنے میں پریشانی نہیں ہوگی. دیکھیے برادران عزیز، انصاف کی بات یہ ہے کہ دو بڑے مسئلے ہیں یہ گفتگو کے حوالے سے. ایک تو یہ ہے کہ میں اپنا دکھڑا سناؤں کس کو، کوئی سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. میں اپنا دکھڑا سناؤں کس کو، کوئی سننے کے لیے تیار ہی نہیں. ایوری بڈی از بزی، تو کوئی سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. جان ایلیا کا بہت اچھا شعر ہے، ایک ہی حادثہ تو ہے اور وہ یہ کہ آج تک، ایک ہی حادثہ تو ہے اور وہ یہ کہ آج تک بات نہیں کہی گئی، بات نہیں سنی گئی. کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. میں کہوں تو کس کے سامنے؟ آزادی تحریر و تقریر کے دعوے تو بڑے ہوتے ہیں، مگر یہ ہے کہ میں سناؤں کس کو؟ میری بات کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو میں دکھڑا کس کے سامنے بیان کروں؟ تو ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ میں سناؤں کس کو. تو پروردگار عالم یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ اے میرے بندے، کوئی بندہ اگر سننا نہیں چاہتا تو اللہ کا بندہ بن کر اپنے معبود کے سامنے اپنا دکھڑا کیوں بیان نہیں کرتا؟ تو اپنے خدا کو بیان کر کہ تیرا کیا مسئلہ ہے، کیا تیری مشکل ہے. وہ بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی، ہم سے بات کرو. مکان نہیں بن پا رہا، ہم سے بات کرو. کاروبار نہیں چل پا رہا، ہم سے بات کرو. ہم تجھے نہیں کہیں گے کہ ہم اتنے بزی ہیں کہ ہم تیری بات نہیں سن سکتے. تو مطمئن ہو جا، تو ہم کو سنا، آ تو صحیح مصلے پر، ہم سے تو بات کر. آپ نے غور فرمایا؟ تو ایک تو یہ مسئلہ تھا. کہ دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی دن میں سننے والا مل بھی گیا، کوئی بھلا مانس، کوئی اگر دوست، کوئی حبیب، کوئی رفیق، کوئی پارٹنر، کوئی چاہنے والا مل بھی گیا، اگر وہ کہتا ہے کہ بیان کرو تو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، بول نہیں پاتا. یہ کئی مرتبہ خطیبوں کا مسئلہ ہوتا ہے، خطبہ کا مسئلہ ہوتا ہے، ذاکرین کا مسئلہ ہوتا ہے. پریزنٹیشن ہے، آپ دینا چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ کا علم نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو کیا پریزنٹیشن دینی ہے، مگر الفاظ نہیں مل رہے. معافی ضمیر اندر ہی اندر گھٹ کر رہ جاتا ہے. میں بولنا چاہتا ہوں مگر مجھے لفظ نہیں مل رہے. اچھا، یہ مسئلہ عوام کا بھی ہے، خواص کا بھی ہے. یعنی میں کسی اور کی کیا بات کروں آپ کے سامنے. اتنا بڑا نام جناب جوش ملی آبادی، کون نہیں جانتا؟ جناب جوش ملی آبادی، جوش صاحب کو کون نہیں جانتا؟ ہمارے استاد محترم جناب علامہ طالب جوہری صاحب خود بہت بڑے شاعر تھے. تو ایک مرتبہ یہ بات ہو رہی تھی ان کے سامنے، میں نے بعض مجلسوں میں بھی اس کا ذکر کیا کہ ان کے سامنے ڈسکشن ہو رہا تھا اور یہ ادبیات اور شعر و سخن پر گفتگو ہو رہی تھی. تو ان کے سامنے نام لیے گئے، انہوں نے تائید کی کہ اردو کے 5 بڑے شعراء، اس میں ترتیب نہیں، یعنی اولین اور آخرین اب تک کے جتنے شعراء گزرے ہیں تو ان میں 5 بڑے شعراء، ٹاپ آف دا لسٹ 5 بڑے شعراء وہ کون سے ہوں گے؟ تو جن ناموں کی انہوں نے تائید کی ذرا ان کے نام سنیے گا. انہوں نے فرمایا بھائی میر تقی میر، نمبر 2 مرزا غالب. یہ نمبر 2 ترتیب کے لیے نہیں ہے، سیکوینس کے لیے نہیں ہے، یعنی یہ 5: میر تقی میر، مرزا غالب، میر انیس، جوش ملی آبادی اور ڈاکٹر اقبال، علامہ اقبال. یہ 5 افراد.
یہ 5 ہیں جو ٹاپ آف دا لائن اردو کے 5 بڑے شعراء. پھر سنیے گا ذرا. میر تقی میر، نمبر 2 مرزا غالب، نمبر 3 میر انیس، نمبر 4 جوش صاحب، نمبر 5 علامہ ڈاکٹر اقبال. تو جب یہ بات ہو گئی تو پھر اس کے بعد میں نے ہمت کی، میں نے کہا حضور اگر آپ اجازت دیں تو ایک تبصرہ کروں. کہا فرمائیے، جو ان کا انداز تھا. تو میں نے کہا کہ حضور یہ 5 نام جن کی آپ توثیق فرما رہے ہیں، ان میں میر تقی میر شیعہ، مرزا غالب شیعہ، میر انیس کٹر شیعہ، جوش صاحب پکے شیعہ، علامہ اقبال آدھے شیعہ. آدھے تو وہ بھی شیعہ تھے، پورے نہ صحیح مگر آدھے شیعہ تو تھے. اچھا میں آدھا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خود انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے. اگر آپ اقبال کی جو دیوان جو شائع ہوئے ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر ہے کہ کوئی اقبال کا ذکر کر رہا تھا اور اقبال اس کو لکھ رہے ہیں کہ ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا. وہ خود کہہ رہے ہیں ہے اس کی طبیعت میں تشیع یعنی شیعت، تشیع بھی ذرا سا تشیع تو ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا. کیوں کہ تفضیل علی ہم نے سنی اس کی زبانی، کہ ہم نے اس کی زبانی علی کے افضل ہونے کا ذکر تو سنا ہے. تو خلیفہ بلا فضل نہ بھی مانتا ہو تو کم بخت علی کو افضل تو مانتا ہے. تو جو علی کو افضل مانتا ہے تو پورا شیعہ نہ بھی ہو تو تھوڑا بہت شیعہ تو وہ ہو گیا. تو اقبال خود ذکر کر رہے ہیں اس بات کا کہ ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، تفضیل علی ہم نے سنی اس کی زبانی. میں نے کہا حضور میر تقی میر شیعہ، مرزا غالب شیعہ، میر انیس شیعہ، جوش صاحب شیعہ، مرزا علامہ اقبال آدھے شیعہ، تو ان 5 میں سے 4.5 تو شیعہ ہیں. تو علامہ صاحب نے فرمایا کہ ہاں میاں ہے تو یہی اسی طریقے سے ہے. وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ آپ نے بڑے شعراء کے بارے میں پوچھا ہے تو کوئی بڑا اس وقت تک بڑا نہیں ہوتا جب تک وہ علی کو بڑا نہ مان لے. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. تو اب یہ تو جوش صاحب یعنی اس لیول کے شاعر. تو جوش صاحب کا ایک انٹرویو یوٹیوب پر موجود ہے، جن کا ذوق ہے وہ جا کر ضرور سنیں. یوٹیوب کے فائدے بھی ہیں نقصان بھی ہیں، یہ چھری کی طرح ہے، سیب کاٹ لیجئے یا گلا کاٹ لیجئے. تو بہرحال اس کے اندر اچھی چیزیں بھی مل جائیں گی، بری چیزیں بھی مل جائیں گی، رحمان کے کام والی چیزیں بھی مل جائیں گی، شیطان کے کام والی چیزیں بھی مل جائیں گی. تو جوش صاحب کا ایک انٹرویو اس کے اندر موجود ہے، بڑا کمال کا انٹرویو ہے. اس میں جو سائل ہے یعنی انٹرویو لینے والے، انہوں نے جوش صاحب سے پوچھا کہ جوش صاحب یہ بتائیے کہ جو آپ کہنا چاہتے تھے وہ آپ کہہ پائے؟ اتنا بڑا سخنور، اتنا بڑا شاعر، اتنا بڑا انشاء پرداز، جوش صاحب جو آپ کہنا چاہتے تھے وہ آپ کہہ پائے؟ یعنی جو آپ کے خیالات تھے آپ الفاظ کے ذریعے سے ان کا اظہار کر پائے؟ تو جوش صاحب کا جو جواب تھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نہیں. اور ان کی تعبیر یہ ہے کہ میں نے سوچا سونے میں بیان پیتل میں کیا، کہ میں نے سوچا سونے میں اور بیان پیتل میں کیا. ارے آپ کے کلام سے تو اتنے لوگ متاثر ہو کہ وہ سب اپنی جگہ پر، مگر وہ تو وہ متاثر ہو رہے ہیں، لیکن مجھ سے آپ اگر پوچھیں تو جو اندر رہ گیا ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور جو بیان بھی ہوا ہے وہ اس طرح سے بیان نہیں ہوا ہے کہ جس طریقے سے میں چاہتا تھا. وجہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ سواری نہیں ملتی، سواری نہیں ملتی. یہ ان کی تعبیر ہے کہ سواری نہیں ملتی. سواری کا مطلب کیا ہے؟ کہ جس کے اوپر آپ کسی چیز کو سوار کریں گے. تو سواری کیا ہے؟ کہ الفاظ سواری ہیں کہ جن کے اوپر معانی کو سوار کیا جاتا ہے. خیال تو میرے دل میں ہے نا، جو خیال میرے دل میں، تھاٹ میرے دل میں آیا ہے، جو میرا مافذ ضمیر ہے، جو میرے انٹرنل، جو میری فیلنگز ہیں، ان فیلنگز کو ایکسپریس کرنے کے لیے مجھے لفظ چاہیے. وہ لفظ ان کوڈز کا نام ہے کہ جن کے اوپر میں ان خیالات کو سوار کر کے ترسیل کرتا ہوں، کمیونیکیٹ کرتا ہوں، امپارٹ کرتا ہوں تاکہ میری آڈینس اس کو سن سکے، تو ان کو اندازہ ہو کہ میرے اندر کیا چل رہا ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ میرے خیالات ہیں لامحدود اور جو سواریاں ہیں الفاظ وہ ہیں محدود. تو ان لامحدود خیالات کے لیے محدود سواریاں ہیں، اور ان محدود سواریوں کے اوپر میں اپنے تمام خیالات کو سوار کر ہی نہیں سکتا، تو امکان ہی نہیں ہے میرے لیے. پھر اس کے بعد انہوں نے ایک شعر پڑھا، یہ شعر بھی ذرا سنیے گا. وہ فرماتے ہیں کہ کون سمجھے کہ شعر یہ کیسے ہیں
اور کیسے نہیں. یہ جو آپ کے سامنے اشعار ہیں، کون سمجھے کہ شعر یہ کیسے ہیں اور کیسے نہیں. دل یہ سمجھتا ہے کہ جیسے دل میں تھے ویسے نہیں. کون سمجھے کہ شعر یہ کیسے ہیں اور کیسے نہیں. دل یہ سمجھتا ہے کہ جیسے دل میں تھے ویسے نہیں. یعنی آپ کو تو بہت اچھے لگ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ مجھ سے اگر آپ پوچھیں، دل یہ سمجھتا ہے کہ جیسے دل میں تھے ویسے نہیں. تو وہ اتنے بڑے شاعر ہیں، ان کا بھی رونا کس بات کا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ سواریاں نہیں ملتی ہیں. تو اب آپ غور کیجئے کہ پہلا مسئلہ یہ تھا کہ میں دکھڑا سنانا چاہتا ہوں، کوئی سننے والا ہی نہیں، مجھے سامع نہیں مل رہا. تو پروردگار نے کہا کہ سامع ہم بنتے ہیں، ہم کو سناؤ. کہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں سنا بھی دوں کسی کے سامنے، مجھے سامع مل بھی جائے تو سامع مل گیا تو لفظ نہیں ملتے، تو میں بیان کیسے کروں؟ کون کتنا میرا انتظار کرے گا؟ میرے الفاظ میں ایک فلو نہیں ہے، میرے بیان کے اندر فلو نہیں ہے. تو یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پروردگار عالم کہتا ہے کہ اقوم قیلہ، کہ تم رات کو خدا سے بات کرنا شروع کر دو. اگر رات کو تمہیں خدا سے بات کرنا آ گیا تو دن کو بندوں سے بات کرنے کا ہنر خود بخود آ جائے گا. پھر تمہارا یہ مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا کہ تمہیں الفاظ نہیں ملتے. اتنے الفاظ تم کو مل جائیں گے کہ تم اپنی بات کو لوگوں کے سامنے بیان کر سکو. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. تو وہ جو اسپیچ تھیراپی ہوتی ہے وہ اپنی جگہ پر وہ آپ کرائیں، مگر ایک اسپیچ تھیراپی وہ ہے کہ جس کو یہاں پروردگار عالم نے سجیسٹ کیا. اچھا اب آپ دیکھیں کہ پیغمبر اکرم کے کانٹیکس میں خاص طور پر پیغمبر اکرم ظاہر ہے کہ قیامت تک کے مبلغین کے لیے، پریچرز کے لیے ایک دستور دیا جا رہا ہے کہ ایک طرف تم دیکھو رسول کو، کہ ہم رسول کو یہ کہہ رہے ہیں کہ دن میں جاؤ لوگوں کے درمیان ہمارا پیغام سنو. رات کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے بات کرو. رات کو ہم سے بات کرو تاکہ دن میں لوگوں سے بات کرنا آسان ہو جائے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. وہاں پر کہا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. اے حبیب، اے کمبل کے اوڑھنے والے، کھڑے ہو جائیے، انذار کیجیے، لوگوں کے درمیان خدا کی کبریائی کو بیان کیجیے. تو ان تمام تر چیزوں کو اچیو کرنے کے لیے وہ راستہ گزرتا ہے کہاں سے ہو کر؟ رات سے ہو کر. دن اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک رات نہ آ جائے. رات سے گزر کر آپ کو دن میں جانا. یہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے آپ گاڑی کو روڈ کے اوپر لانا چاہتے ہیں تو پیٹرول ہوگا تو گاڑی چلے گی نا. تو پیٹرول کے لیے کہاں جائیے گا؟ گیس اسٹیشن جائیے، گیس ڈلوائیے تاکہ گاڑی اسموتھلی روڈ پر چل سکے. بالکل اسی طریقے سے اگر تبلیغ کی گاڑی کو شارع حیات کے اوپر چلانا ہے تو رات کو مناجات کا پیٹرول اور گیس ڈلوانی پڑے گی. اس کے بغیر یہ کام صرف روحانیت کے بغیر، صرف مادی وسائل سے ہونے والا نہیں ہے. ڈونیشن کی بہت امپورٹنس ہے. دیکھیے جو مشترکہ جو کام ہوتے ہیں، جو جماعت کے کام ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہی اسی طرح سے کہ اس کے اندر ہر ایک کو اپنا رول پلے کرنا ہوتا ہے. اس میں جدا جدا ہونے کے بعد تو انسان فردی حیثیت سے انڈیویجلی تو کرتا رہے جو کرنا ہے، لیکن اگر آپ مل کر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ایوری بڈی ہیز ٹو پلے ہز رول. جس طرح سے گاڑی کی میں نے ابھی بات کی کہ کوئی سروس دے گا، کوئی گاڑی چلائے گا، کوئی اس کو مینٹین کرے گا، کوئی اس کی صفائی کرے گا، کوئی اس میں گیس ڈالے گا، کوئی اس گیس کے پیسے دے گا، تب جا کے وہ گاڑی چل پائے گی. ایک گاڑی کو چلانے کے لیے بھی آپ دیکھیے کہ کتنے لوگ انوالو ہوتے ہیں. ایک بریک فاسٹ بھی اگر آپ کو تیار کرنا ہے تو انڈے آپ گھر میں تو نہیں پیدا کر رہے، کہیں سے لا رہے ہیں. اگر آپ رسک بھی لانا ہے تو کسی بیکری سے لے کر آ رہے ہیں. اگر آپ کو چائے بھی بنانی ہے تو اس کی پتی کہیں سے آپ لے کر آئیں. تو اتنے لوگ انوالو ہوتے ہیں تب جا کر ایک بریک فاسٹ بنتا ہے. تو یاد رکھیے کہ جو دین کا کام ہے، اس دین کے کام کے لیے بھی ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہوتی ہے مائی ڈیئر. اس کے بعد کچھ کام ہو سکتا ہے. ہم تو باہر سے آنے والے لوگوں کی طرح سے کہ جو باہر سے آئیں گے اپنا ایک محدود رول پلے کریں گے، چلے جائیں گے. کل کوئی دوسرے عالم دین آئیں گے یا کوئی مقرر آئے گا، وہ اپنا ایک کام کرے گا، چلا جائے گا. لیکن نہیں، جس علاقے کے اندر وہ کام ہو رہا ہے، وہاں کے جو مقامی افراد ہیں، وہاں کے جو لوکل افراد ہیں، ان کو جو رول پلے کرنا ہے مائی ڈیئر، وہ ٹریمنڈس ہے. صحیح معنوں میں کام ہی وہ ہے. باقی ہم تو مہمان کی طرح آئیں گے اور مہمان کی طرح سے چلے جائیں گے. لیکن نہیں، آپ لوگوں کو جو یہاں پر کام کرنا ہے اس کی اہمیت کو آپ سمجھیں. پیغمبر اکرم سے جو کہا جا رہا ہے نا، اس کے اندر ایک جماعت کی تشکیل مطلوب ہے. آپ مجھے بتائیے کہ پیغمبر اکرم، نو ڈاؤٹ لیڈنگ رول تو پیغمبر اکرم کا، کوئی شک ہی نہیں. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ خدا کے بعد اگر کوئی بزرگ ترین شخصیت ہو سکتی ہے تو وہ مصطفیٰ ہے، پیغمبر اکرم کی ذات ہے. لا شک فیہ ولا ریب. باقی سب ان کے بعد ہیں، مولا کائنات بھی ان کے بعد، جو خود پیغمبر اکرم کے لیے کہتے تھے کہ انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام. ذرا غور کیجیے
کہ پیغمبر اکرم کا لیڈنگ رول ہے، مگر پیغمبر اکرم آئسولیشن کے اندر کام کر رہے ہیں؟ نہیں، پیغمبر اکرم ان کاموں کے لیے ایک ٹیم کی تشکیل کرتے ہیں. اس ٹیم کے اندر ابو طالب بھی ہیں، اس ٹیم کے اندر جناب خدیجہ بھی ہیں، اس ٹیم کے اندر مولا کائنات بھی ہیں، لیٹر فیز کے اندر اس ٹیم کے اندر جناب حمزہ بھی ہیں. آپ دیکھیں گے کہ ان سب نے اپنا رول پلے کیا، اور نمایاں ترین افراد ان میں بھی جو ہیں، آیت اللہ جعفر سبحانی کا وہ تبصرہ مجھے بہت پسند ہے کہ آغا جعفر سبحانی نے، آیت اللہ جعفر سبحانی بڑی اہم شخصیت ہے، حیات ہے، مراجع میں شمار ہوتا ہے ان کا، اور ان کی ایک کتاب ہے منشور جاوید، قرآن کا دائمی منشور کے نام سے اس کا اردو ترجمہ ہوا. وہ ٹاپیکل کومنٹری ہے، یعنی ٹاپک وائز. ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ تفسیر کرتے ہیں تو سورہ فاتحہ سے آپ شروع کریں اور ترتیب کے ساتھ سورہ ناس تک چلے جائیں، 114 سوراز ان سیکوینس. ایک ہوتا ہے ٹاپک وائز، اور ٹاپک وائز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مثلا آپ نے توحید کو لے لی اور پورے قرآن کے اندر توحید سے متعلق جتنی آیتیں ہیں ان کو آہستہ آہستہ ڈسکس کرنا شروع کیا. آپ نے کہا قیامت، تو قیامت سے متعلق قرآن کی جتنی آیتیں ہیں ان سب کو ایک ساتھ رکھا اور پھر اس کی تفسیر کرنا، اس کو کہتے ہیں ٹاپیکل کامنٹری یا تفسیر موضوعی. ولایت، امامت، کہ ولایت اور امامت سے متعلق تمام آیتیں نکالی، ان کو الگ رکھا اور پھر اس کے بعد ان کی تفسیر کرنا شروع کی. اسی طریقے سے انہوں نے ایک یا چند جلدیں لکھی ہیں کہ جن کا ٹاپک ہے نبوت اور رسالت. تو اس میں انہوں نے نبوت سے متعلق، رسالت سے متعلق جتنی آیتیں ہیں ان سب کو الگ الگ کیا. نبوت عامہ یعنی عام نبیوں کی جو باتیں ہیں آدم سے لے کر عیسیٰ تک، ان کو الگ ڈسکس کیا. اور پھر نبوت خاصہ یعنی ایکسکلوسیولی خاتم النبیین احمد مرسل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی سیرت کو قرآن کی آیتوں کی روشنی میں دیکھا اور اس کے بعد ڈسکس کیا کہ جناب پیغمبر اکرم کی سیرت قرآن مجید کے اندر کیا بیان ہوئی. اب ظاہر ہے کہ وہ ساری آیتیں اس کے اندر آ جائیں گی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. سورہ جمعہ کے اندر جو آپ پڑھا کرتے ہیں، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. یہ جتنی آیتیں جو پیغمبر اکرم کی سیرت کے کسی نہ کسی گوشے کو ون وے اور دا ادر ڈسکس کرتی ہیں، ان سب کو انہوں نے ایک جگہ رکھ کر بہت مارقۃ الآراء کتاب لکھی، بہت عمدہ کتاب لکھی. اس میں انہوں نے جب خلاصہ کیا تو خلاصہ کرتے ہوئے بڑا قیمتی جملہ تحریر فرمایا جو آپ کے ذوق سے بھی بہت نزدیک ہے. انہوں نے کہا کہ اسلام پھیلا تو اسلام کے پھیلنے کی 3 بڑی وجوہات تھیں. پھر سنیے گا، اسلام پھیلا تو اسلام کے پھیلنے کی 3 بڑی وجوہات تھی: مصطفیٰ کا اخلاق، ختیجہ کی سخاوت، علی کی شجاعت. یہ 3 چیزیں، مصطفیٰ کا اخلاق، پیغمبر اکرم کا اخلاق، نمبر 2 ختیجہ کی سخاوت، ان کی دولت، اور نمبر 3 علی کی شجاعت. اخلاق نہ ہو، صرف آپ دلیلیں دیتے چلے جائیں، کام نہیں چلتا. صرف دلیلوں سے لوگ کنونس نہیں ہوتے. دلیلیں فلسفی کے لیے ٹھیک ہیں، دلیلیں یونیورسٹی کے لیے ٹھیک ہیں، دلیلیں منطق کے لیے ٹھیک ہیں، لیکن صرف دلیل سے کسی عام انسان کے دل میں آپ گھر نہیں کر سکتے. اس کے لیے آپ کو بہرحال بڑا دل کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے اوپن ہارٹ کے ساتھ، بگ ہارٹ کے ساتھ انسان کو لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا پڑتا ہے. پھر اس کے بعد کئی دفعہ معاف کرنا پڑتا ہے، جبکہ غلطی سامنے والے کی ہوتی ہے، لیکن یہ کہ انسان بڑا دل کر کے معاف کرتا ہے. یہ قرآن کے اندر پروردگار عالم نے کہا انک لعلی خلق عظیم، اے حبیب یقیناً آپ خلق عظیم کی منزل پر فائز ہیں. پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ سورہ آل عمران کے اندر پروردگار عالم فرماتا ہے کہ فبما رحمت من اللہ لنت لہم، اے اللہ کے رسول، اے حبیب، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ جس کی وجہ سے آپ ان کے ساتھ نرم ہیں. لنت لہم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اگر آپ سخت دل ہوتے، فظا غلیظ القلب، اگر آپ کا دل سخت ہوتا، لانفضوا من حولک، تو یہ سب آپ کے آس پاس سے چلے جاتے. پھر اس کے بعد لوگ ٹھہرتے نہیں ہیں. اگر درست رویہ ہو، سخت رویہ ہو ہر جگہ، تو پھر اس کے بعد معاملہ خراب ہو جاتا ہے. تو ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہوتا ہے. آپ نے غور فرمایا لنت لہم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے اتفاق سے یہ سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے، اے ایمان لانے والوں اصبروا وصابروا ورابطوا. یہ 3 چیزیں
اے ایمان لانے والوں صبر کرو، تھوڑا سا برداشت کرو، پیشنس دکھاؤ. یعنی پریشانیاں تو آئیں گی مگر ان پریشانیوں کے ساتھ تم پیشنس دکھاؤ، استحکام کے ساتھ، ثابت قدمی، اسٹیڈ فاسٹنس جس کو کہتے ہیں، اس کا مظاہرہ کرو. وَصَابِرُوا، ایک تو تم پیشنس دکھاؤ اور دوسرا ایک دوسرے کے ساتھ برداشت کا سلوک کرو. ایک دوسرے کی بہت سی باتیں ایسی ہوں گی جو تم کو اچھی نہیں لگیں گی مگر اس کا مطلب اسپلٹ نہیں ہوتا ہے، اس کا مطلب ٹوٹ جانا نہیں ہوتا ہے، اس کا مطلب الگ ہو جانا نہیں ہوتا. مائی ڈیئر، اصبروا وصابروا. پھر تیسری چیز کیا کہ ورابطوا، ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ بھی رکھو. خود برداشت کرو جو تمہارے لیے پریشانی آ رہی، حالات خراب ہیں، موسم خراب ہے، مشکلات ہیں، روزگار کے ہیں، ان کے ساتھ بھی برداشت کرو، اپنے اس مشن کو مت چھوڑو. ایک تو یہ وصابروا. اور جب تم آؤ گے کسی جگہ پر ایک جماعت بن کر تو تمہارا مزاج دوسرے کا مزاج ایگزیکٹلی ایک جیسا نہیں ہوگا. تو میاں بیوی کا نہیں ہوتا بابا. ایک گھر کے اندر بھی اگر میاں بیوی رہ رہے ہیں تو وہاں پر بھی یہ ہوتا ہے کہ اس کا اپنا ایک مزاج ہے، اس کا اپنا ایک مزاج ہے، تو آپ کمپرومائز کرتے ہیں، کمپیٹیبلٹی کو ایجاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ماں اور باپ کا مزاج کچھ اور ہوتا ہے، اولاد کا مزاج کچھ اور ہوتا ہے، مگر ایک دوسرے کو برداشت کیا جاتا ہے. یہ وہ چیز ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے مصابرہ. صابرو، ایک دوسرے کے ساتھ صبر کرنا. ایک یہ ہے کہ غم روزگار کے مقابلے میں صبر کرنا کہ ہاں ٹھیک ہے اس کے باوجود ہم آئیں گے، کام تو ہمیں کرنا ہے، کہ تھوڑا سا وہاں پر ہم پریشان ہیں مگر اس پریشانی کے باوجود یہ کام تو ہم کو کرنا ہے. ایک یہ ہے کہ یہاں پر آ گئے، جب آئے ہیں تو ایک دوسرے کو برداشت کرنا. اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ صرف برداشت نہیں کرنا ہے کہ برداشت کرنے کے بعد منہ اٹھا کے چلے گئے باہر، نہ، رابطو، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ بھی رکھنا کہ جو لڑنا ہے جھگڑنا ہے یہیں پر کرنا ہے مگر اس کے بعد جب اٹھنا ہے تو گلے لگ کر اٹھنا ہے. رابطو، آپس میں رابطہ رکھنا ہے، مرابطہ جس کو کہا جاتا ہے، رابطو کہ یہ ہے وہ کی کہ جس کے بعد ایک انسان اجتماعی طور پر کوئی کامیابی حاصل کر سکتا ہے. فار دیٹ یو نیڈ ٹو پلیٹ سم ایفرٹس. اس کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا. ان لیس للانسان الا ما سعى، انسان کو وہی ملتا ہے کہ جس کی وہ کوشش کرتا ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. خدا کبھی کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم، وہ جماعت خود اپنی حالت بدلنے کے لیے، محنت کرنے کے لیے میدان عمل میں نہ آ جائے. تو اس کے بغیر فارگیٹڈ نہیں ہونے والا، کوشش کے بغیر کچھ بھی نہیں ہونے والا. پیغمبر اکرم نے اتنی ایفرٹس کی. اب اس کے ساتھ کا کچھ افراد ہوتے ہیں کہ جو مالی طور پر کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، ان کا یہ کنٹریبیوشن بہت بہت اہم ہوتا ہے، جیسے جناب خدیجہ کی سخاوت. کچھ افراد ہوتے ہیں کہ جو ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کام کیجئے، ہم پیچھے موجود ہیں، اگر کوئی بھی پرابلم ہو تو ہم موجود ہیں. یہ وہ افراد ہوتے ہیں کہ جو اپنے انفلوئنس کو استعمال کرتے ہیں. انفلوئنس کبھی مادی طاقت سے ہوتا ہے، کبھی مسلس کے ذریعے سے ہوتا ہے، کبھی عقل کے ذریعے سے ہوتا ہے. ہر مرتبہ طاقت مسل کے استعمال کا نام نہیں ہے، کبھی مسل کے استعمال کا نام ہے، کبھی عقل کے استعمال کا نام، کہ جہاں پر وہ اپنے تعلقات کو، اپنے انفلوئنسز کو استعمال کرتے ہیں تاکہ کام اسموتھلی چلتا رہے. اور ان سب سے پہلے کہ رات کو اپنے پروردگار سے راز و نیاز، کہ خدا سے بھی تو بات کرو. اصل یہ کام ہو کس کے لیے رہا ہے؟ کہ یہ کام ہو رہا ہے کہ جناب سیدہ کے لیے، کہ سبحان اللہ، کہ مولا کائنات کا سبحان اللہ، کہ پیغمبر اکرم کے لیے سبحان اللہ. ان ادر ورڈز ان سب کے لیے ہو رہا ہے. اس کا مطلب قربتاً اللہ ہو رہا ہے، کہ اللہ کے لیے ہو رہا ہے. تو جب اللہ کے لیے ہو رہا ہے تو مصلی پر آؤ، خدا سے بات کرو. وہاں بھی پروردگار عالم یہی دستور دے رہا ہے، راتوں کو ہم سے بات کیجئے، پھر دن کو یہ کام کیجئے. قم فانذر وربک فکبر. پھر آپ کے سپورٹ کے لیے کون ہے؟ کہ جناب ابو طالب بھی آئیں گے، حمزہ بھی آئیں گے، علی بھی آئیں گے، خدیجہ بھی آئیں گے، یہ بھی آئیں گے اور وہ بھی آئیں گے. سب مل کر وہ آپ کو سپورٹ فراہم کریں گے. بٹ دین یو ہیو ٹو لیڈ دیم ٹورڈز دا رائٹ ڈائریکشن. یہ ہے برادران عزیز ایک اصول. پھر اس کے بعد آپ دعوت ذو العشیرہ کو دیکھ لیں ایک مرتبہ. پھر میں کوئی تفصیل نہیں بیان کر رہا مگر ان فیو ورڈز آپ مجھے بتائیے کیا وجہ ہے کہ پیغمبر اکرم کھانا پہلے کھلاتے ہیں، تقریر بعد میں کرتے ہیں؟ بھئی یہاں تو سارے اپنے ہیں نا، تو ٹھیک ہے، تبرک بعد میں بھی ملے تو ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ غیروں کے ساتھ اگر کبھی انٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں تو پیغمبر اکرم کی سنت کیا ہے؟ پیغمبر اکرم کی سنت یہ ہے کہ پہلے ان کو کھانا کھلاؤ، پہلے ان کو کھلاؤ. دل کا راستہ پیٹ سے ہو کر گزرتا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا کہ دل کا راستہ پیٹ سے ہو کر گزرتا ہے. کہ آپ پہلے کھلا نہیں رہے ہیں اور اس کے بغیر ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ سارے کے سارے اپنے ہو جائیں گے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا. اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان پہلے کچھ خرچہ کرے.
میں آپ کو بتاؤں آپ کی خدمت میں اور آپ سے بہت قریب ہو کر، آپ سے بہت نزدیک ہو کر، یہاں پر ویسے ہی مجھے جتنی محبت ملتی ہے، میرا سیکنڈ وزٹ ہے، میں واقعی میرے لیے ناقابل فراموش ہے. آئی ریئلی اپریشیٹ آپ سب کی محبتوں کے لیے میں شکر گزار ہوں. بہت آپ سے نزدیک ہو کر بات کر رہا ہوں. برسوں پہلے میں نیروبی گیا تھا، برسوں پہلے، اور غالباً ایک ہی دفعہ گیا ہوں، ماہ رمضان میں، کینیا، نیروبی. تو وہاں پر 15 دن کا ہمارا اسٹے تھا. تو وہاں پر جب ہم گئے تو دن میں ایک دفعہ ایک اکیڈمی کو وزٹ کرنے گئے کہ جو وہاں کے مومنین چلا رہے تھے، یعنی اس کو فنڈ کر رہے تھے. اور وہاں پر موسٹلی جو وہاں کے لوکلز تھے، یعنی وہاں کے جو بلیکس جن کو آپ کہیں گے، وہ وہاں پر پڑھ رہے تھے، کنورٹڈ شیعہ تھے. اور ان میں جو اساتذہ تھے، جو ان کے لیکچرارز، کچھ وہاں کے مقامی تھے جو گرو کر گئے تھے، اور کچھ دوسرے بھی تھے. تو ایک وہاں کے جو مقامی تھے ان سے میری ملاقات ہوئی. تو ظاہر ہے کہ ہمارا مشترک ذریعہ تفاہم انگریزی تھا، یعنی انگریزی میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے تھے. تو میرا بڑا انٹرسٹ تھا. میں نے ان سے سوال کیا کہ بھئی یہاں پر افریقہ میں ان جنرل، کینیا میں اور نیروبی کے اندر ان پرٹیکولر، جو تبلیغ ہے شیعوں کی، وہ کہاں پر ہے، اس کا پیس کیا ہے؟ تو انہوں نے جو جواب دیا وہ سنیے. وہ کہنے لگے کہ جناب یہاں پر شیعہ بھی تبلیغ کرتے ہیں اور سنی بھی تبلیغ کرتے ہیں، ہر ایک کا حق ہے، اور کرسچنز بھی تبلیغ کرتے ہیں. تو میں نے کہا ہاں وہ تو مجھے معلوم ہے کرتے ہیں، پرفارمنس وائز اسیس کریں کون کہاں پر کھڑا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جناب اگر عیسائی 10 پر ہیں تو سنی 5 پر ہیں، اگر سنی 5 پر ہیں تو شیعہ 2.5 پہ ہیں. اگر تبلیغ کے حوالے سے، پریچنگ کے حوالے سے عیسائی 10 پر ہیں تو اس کے آدھے پر سنی ہے اور اس کے آدھے پر شیعہ ہیں. تو میں نے کہا کہ وائی، کیوں ایسا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں جہاں تک دلیل کا تعلق ہے نا، دلائل کا تعلق ہے، تو دلائل میں شیعہ تگڑے ہیں. میں معذرت چاہتا ہوں، یہ عوامی زبان کا ایک لفظ میں نے استعمال کیا ہے سمجھانے کے لیے، مضبوط ہیں، دلائل بڑے اسٹرانگ ہیں. بھئی سیدھی سی بات ہے، آپ ٹرینٹی کے مقابلے پر جب آپ توحید کی دلیلیں دیں گے تو مضبوط ہیں. ٹرینٹی کے اندر کہ ان دا نیم آف دا فادر، دا سن اینڈ دا ہولی گوسٹ، تو یہ ایک کی بات ہو رہی ہے، 3 کی بات ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے؟ وہ خدا ایک بھی ہے اور ایک ہونے کے بعد جو ہے اس کا بیٹا بھی ہے. تو بیٹا جو ہوتا ہے وہ انسان کے وجود کا ایکسٹینشن ہوتا ہے. تو پھر اگر وہ بیٹا ہے تو اگر انسان کا بیٹا تو انسان ہی ہوگا، تو خدا کا بیٹا پھر خدا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ پھر ایک خدا کہاں رہا؟ کہ نہیں ایک رہا پھر بھی، تو 3 ہونے کے بعد بھی ایک ہے، ایک ہونے کے بعد بھی 3 ہے، تو اٹس ناٹ انڈرسٹینڈیبل. تو وہ خود بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہم عقلی طور پر اس کو جسٹیفائی کرنا بھی نہیں چاہتے. تو دلیل کے معاملے میں تو وہ کلیپس کر گئے. تو کہا دلیل تو مضبوط ہے شیعوں کی، توحید پر بھی اور امامت پر بھی. آپ خود سوچیں نا کہ اگر کسی کے سامنے یہ کہا جائے کہ رسول تو خدا بنائے گا، اور رسول کا جو جانشین ہے کیا بہتر ہے، لوگ بنائیں یا خدا بنائے؟ یعنی رسول جو ہے وہ خدا بنائے گا، اور رسول اس دنیا سے جا رہا ہے تو رسول کے جانے کے بعد رسول کا جانشین جو اس کا سکسیسر ہے کیا بہتر ہے، خدا بنائے وہ بہتر ہے یا بندے بنائے وہ بہتر ہے؟ کہ بندوں کو اگر بنانے کی تمیز ہوتی تو پھر رسول بھی وہ خود ہی بنا لیتے. تو بات اپیلنگ ہے تو اس کے اوپر وہ سامنے جتنے بھی افراد ہیں وہ کولیپس کر جاتے ہیں. ہاں بات تو ٹھیک ہے. تو دلیل تو آپ لوگوں کی مضبوط ہے، شیعوں کی دلیل مضبوط ہے، تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ کہ مسئلہ یہ ہے کہ دلیلوں سے کون شروع کرتا ہے یہاں پر؟ کہ وہ جو کرسچنز ہیں جب وہ شروع کرتے ہیں تو دے ڈو ناٹ اسٹارٹ فرام چرچ، وہ چرچ سے شروع نہیں کرتے. کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ کہ وہ آتے ہیں اور وہاں پر دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی تم نے کھانا کھایا ہے؟ بولتے نہیں. بولے کھانا کھاؤ. تمہارے گھر میں دودھ ہے؟ کہا کہ نہیں، ہم دودھ کے ڈبے پہنچاتے ہیں. اچھا تمہارے بچے بیمار ہو جاتے ہیں تو کہاں لے جاتے ہو؟ کہا کچھ نہیں، ہو جاتا ہے کوئی وچ ڈاکٹر، یہ ڈاکٹر وہ ڈاکٹر، کچھ وہ علاج تو کچھ بھی نہیں ہے. کہا ہم کلینک بنا دیتے ہیں، ڈاکٹر آئیں گے وہ علاج کریں گے. کہا اور؟ کہا دیکھو اگر اسپتال لے جانا ہو تو ہم کو بتانا، ہم اسپتال لے جائیں گے، ایمبولینس میں لے جائیں گے، وہاں پر نرسز بھی ہیں وہ ان کی خدمت کریں گی، اور واقعی وہ خدمت کرتے بھی ہیں. کہا پھر اس کے بعد کہتے ہیں پڑھاتے گاؤں؟ کہاں پڑھاتے ہیں؟ کہا ہم اسکول کھول دیتے ہیں. کہ اسکول کھول دیتے ہیں تو بچے وہاں پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، کلینک کھول دیتے ہیں تو وہاں علاج ملنا شروع ہو جاتا ہے، کھانا نہیں ہے تو کھانا کھلا دیتے ہیں، اگر نوکری نہیں ہے کچھ کام آتا ہے تو کام کے لیے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، اگر نوکری ڈھونڈنے میں پرابلم ہو رہی ہے تو نوکری ڈھونڈنے میں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. جب یہ سب کچھ ہوتا ہے
تو پھر اس کو کہنا نہیں پڑتا ہے کہ سنڈے کو چرچ آ جانا، پھر اس کو کہنا تھوڑی پڑتا ہے کہ سنڈے کو چرچ آ جانا. پھر آخر میں اتنا کہتے ہیں کہ جناب یہاں پر ہم لوگ ہوتے ہیں، اگر عبادت کا موڈ ہو تو آ جانا، تو وہ خود ہی آ جاتے ہیں. پھر تو ایک وہ بات ہی دینا ہے نا، اس کے اندر ایک شاور ہی دینا ہے، اور اس کے بعد پھر بولنا ہے کہ آج سے آپ کرسچن ہو گئے، یہ آپ کا نام ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. تو پھر اس کے بعد یہ ٹرینٹی اور یہ ساری چیزیں کا اس کے لیے ارریلیونٹ ہیں، کہ جو یہ بول رہا ہے وہ ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد وہ ان چیزوں کے اوپر غور نہیں کرتا. مفلسی حصے لطافت کو مٹا دیتی ہے. ایسے لطافت کو تو چھوڑیے، ذہانت کو بھی مٹا دیتی ہے. پھر اس کے بعد انسان یہ لاجکس اور یہ ساری دلائل کی جو بحثیں ہیں اس کے اندر کہاں پڑتا ہے. کہ وہ ٹھیک ہے، وہ یونیورسٹی والے کرتے ہیں اپنے اپنے طور کے اوپر، ہمارا کام اسی طریقے سے چلتا ہے. یہ ہوتا ہے، یہ ایک انداز ہے. کہ پھر دوسرا انداز میں نے کہا کہ پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں. کہ دیکھو وہ لوگ یہ کرتے ہیں، کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں. کہ ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ باقی ساری باتیں بعد میں کرتے ہیں. ہم پہلے اعلان کرتے ہیں کم ٹو اسلام، کم ٹو اسلام. لٹرلی یوز دس سینٹینس کا کم ٹو اسلام، کم ٹو اسلام. دس از ناٹ گوئنگ ٹو ورک. اس سے کام اس طریقے سے چلنے والا نہیں. ہاں ایک جگہ وہ ہے کہ جہاں پر واقعی اپریشیٹ کرنا پڑتا ہے. مثلا خاص طور پہ پاکستان میں جو میں دیکھتا ہوں کہ مثلا حسین کا دسترخوان کہ وہ اوپن فار آل. تم نے ماتم کیا کہ نہیں کیا، تم نے مجلس اٹینڈ کی کہ نہیں کیا، آؤ اور بیٹھ کر کھانا کھاؤ. یقین جانیے کہ بہت مؤثر، بہت افیکٹو ہے. اس کو اور افیکٹو ہونا چاہیے، اور افیکٹو ہونا چاہیے. مثلا اتنا ہی ہو جائے کہ لوگ نکل جائیں بازاروں کے اندر، جو ہوم لیس افراد ہیں، کچھ نہیں، صرف ان کو ایک کھانے کا پیکٹ دیں اور یہ کہیں کہ جناب آج ہمارے امام کی شہادت کی تاریخ ہے، ہم نے ان کے نام پر یہ پیکٹ تیار کی یہ آپ کے لیے. اور اس میں ایک پیج میں صرف مختصر 4 لائنوں میں امام کا انٹروڈکشن اور ایک قول بس اس کے اندر، اور اس کو دے دیا جائے. وہ کھانا کھانے کے بعد اس پرچے کو پڑھ لے گا. آج نہیں پڑھے گا تو کل پڑھے گا، پرسوں پڑھے گا، لیکن اگر وہ پڑھ لیتا ہے تو آپ کی کامیابی. یہ بات یاد رکھیے گا برادران عزیز کہ اسلام پر، حسین پر، اہل بیت پر ہمارا کوئی کاپی رائٹ نہیں ہے. حسین تیرا، حسین میرا، حسین اس کا، حسین اس کا، حسین جگ کا، حسین سب کا، حسین رب کا. جب ایسا ہے تو ہمارے پاس اتنا ایک اہم میسیج موجود ہے تو ہم ٹرسٹی ہیں، ہم اونر نہیں ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں یہ پیغام جو ہے بس ہمارے پاس ہی رہے گا، کسی اور تک نہیں جائے گا. دوسروں تک بھی جانا چاہیے، لیکن دوسروں تک تو تب جائے گا جب ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں گے. اگر ہم ہی ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے تو یاد رکھیے کہ پھر یہ پیغام ایکسپینڈ نہیں ہو پائے گا. 72 بھی اگر جماعت بن جائیں تو آپ دیکھ لیجئے کہ ان کے کام کا اثر کہاں تک جاتا ہے. اگر آپ سامنے دیکھیں تو 30-32 ہزار افراد ہیں، ان میں سے کوئی بھی اس قابل نہیں ہے کہ اس کو یاد رکھا جائے. لیکن اگر آپ اس طرف دیکھیں تو واقعا وہ 72 ہیں، مگر کیسے 72 ہیں. اور پیغمبر اکرم کے تعلق سے اگر بات کی جائے تو یہ سب حسین کے ماتحت ہیں، اور حسین پیغمبر اکرم کی گود میں پروان چڑھے کہ جن کے لیے پیغمبر اکرم نے کہا تھا کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اور یہ آپ دیکھیں کہ پیغمبر اکرم نے اس کو واقعاً اسٹیبلش کیا. اس وقت بھی جب حسین اس دنیا میں آئے پیغمبر اکرم کی آنکھوں میں آنسو ہیں، نواسہ گود میں ہے اور پیغمبر اکرم آنسو بہا رہے ہیں. جناب سیدہ کو پتہ چلا تو جناب سیدہ سوال کرتی کہ بابا کوئی خاص وجہ؟ کہا کہ ہاں فاطمہ، یہ میرا لال حسین وہ ہے کہ جو بے گناہ کربلا کے میدان میں قتل کر دیا جائے گا. جس پر جناب سیدہ نے ایک سوال کیا تھا کہ بابا جب یہ بچہ قتل ہوگا اس وقت آپ ہوں گے؟ کہا کہ نہیں میں نہیں ہوں گا. یعنی فزیکلی اس دنیا کے اندر اس انداز سے تو نہیں ہوں گا. علی ہوں گے؟ کہا علی بھی نہیں ہوگا. کہ میں ہوں گی؟ کہا نہیں تم بھی نہیں ہوگے. کیا بڑا بھائی حسن ہوگا؟ کہا کہ نہیں بڑا بھائی حسن بھی نہیں ہوگا. اور جناب سیدہ ایک سوال کرتی ہیں، بابا پھر میرے حسین پر آنسو کون بہائے گا؟ میرے حسین کا ماتم کون کرے گا؟ جس پر پیغمبر اکرم یہ کہتے ہیں کہ اے فاطمہ تم پریشان مت ہو، اللہ ایک قوم کو خلق کرے گا کہ جس کے بوڑھے حسین کے بوڑھوں کا ماتم کریں گے، جس کے جوان حسین کے جوانوں کا ماتم کریں گے، جس کی عورتیں حسین کی عورتوں کا ماتم کریں گے، جس کے بچے حسین کے بچوں کا ماتم کریں گے. آپ اپنے بچوں کو علی اصغر سے آشنا کروائیں، یہ جناب سیدہ اور پیغمبر اکرم کی تمنا ہے. اپنے بچوں کو جناب سکینہ سے تعارف کروائیں، یہ پیغمبر اکرم اور جناب سیدہ کی خواہش ہے. اور پھر اس کے بعد جناب سیدہ کا ایک جملہ کہ بابا میں اپنے ان چاہنے والوں کو اور ماننے والوں کو جو میرے حسین کا ماتم کریں گے، جب تک وہ جنت میں نہیں چلے جاتے میں بھی جنت میں نہیں جاؤں گی. یہ فاطمہ زہرا کا ایک عجیب وعدہ ہے. بے شک انسان کو عملی اعتبار سے کمزوری کا مظاہرہ نہیں کرنا، مگر ایک بہت بڑا مرتبہ ہے. مگر اس کا اعلان تو اسی وقت ہو گیا کہ جب حسین اس دنیا میں آئے اور پیغمبر اکرم یہ بیان کر رہے ہیں.
پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو حسین جب جا رہے تھے مدینہ منورہ سے تو قبر پیغمبر پر آ کر حسین مظلوم نے پیغمبر کو بھی یاد کیا ہے اور پیغمبر کے ساتھ ساتھ پروردگار عالم کی مناجات میں اس وعدے کو ریکال کیا، اللہم ھذا قبر نبیک محمد وانا ابن بنت نبیک، اے پروردگار یہ ہے تیرے نبی مصطفیٰ کی قبر اور میں ہوں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا، قد حضرنی من الامر ما قد علمت، اے پروردگار وہ وقت آ گیا کہ جو یقیناً تیرے علم میں، یعنی جو تو نے مجھ سے وعدہ لیا تھا اس وعدے کو نبھانے کا موقع آ گیا۔ تو اب ہم مجھ سے بتائیے کہ اگر حسین اس وعدے کو نبھانے کے لیے جا رہے ہیں تو کیا پیغمبر اکرم قبر میں موجود ہیں؟ پیغمبر اکرم بھی ساتھ ساتھ ہے، فاطمہ زہرا بھی ساتھ ساتھ ہے، اور یہ واقعاً صرف اور صرف خطابت اور لفاظی نہیں ہے۔ ہمیں ایک وہ منظر نظر آتا ہے کہ جب حسین مظلوم سجدہ آخر میں تھے، اور جب سجدہ آخر میں تھے تو پروردگار عالم سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم، اے پروردگار، قد وفیت بعہدی، اے مالک میں نے اپنے وعدے کو پورا کیا، فاوف بعہدک، اب تو اپنے وعدے کو پورا کر۔ یعنی حسین کس اعتماد کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں، اے پروردگار میں نے اپنے وعدے کو پورا کیا، اب تو اپنے وعدے کو پورا کر۔ یعنی اب اس کے بعد حسین سجدے سے سر نہیں اٹھاتے ہیں، وہ شمر کا خنجر چلتا ہے کہ جس کے بعد فضا کے اندر یہ آواز گونجتی ہے، الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا، حسین قتل کر دیے گئے، حسین ذبح کر دیے گئے۔ ایسے میں جناب ام سلمہ کیا دیکھ رہی ہیں؟ یہ جناب ام سلمہ کا خواب صحاح ستہ کے اندر موجود ہے، برادران اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے کہ جناب ام سلمہ دل پریشان 10 محرم کا دن 61 ہجری اور عصر سے کچھ پہلے جب لیٹی ہیں، آنکھ لگی ہے تو آنکھ کھلی تو یہ احساس تھا کہ میں نے خواب میں بھی کیا دیکھا؟ اللہ کے رسول کو، اللہ کے رسول کو کس عالم میں دیکھا کہ سر پر عمامہ موجود نہیں ہے، گرد و غبار۔ اور سوال کیا جناب ام سلمہ نے، اللہ کے رسول یہ آپ کی کیا کیفیت ہے؟ کہ ام سلمہ آج عاشور کا دن ہے اور میں کربلا میں موجود ہوں، اور کربلا میں آج میرا حسین شہید کر دیا گیا، آج میرا حسین قتل کر دیا گیا۔ میں صبح سے شہداء کے خون کو اس شیشی کے اندر جمع کر رہا تھا۔ گویا یہ سامان شفاعت ہے کہ جو پیغمبر اکرم جمع کر رہے تھے۔ اور ایسے میں جب جناب ام سلمہ کی آنکھ کھلی ہے تو فوراً تیزی کے ساتھ گئیں اور اس الماری کو کھولا کہ جس میں خاک شفا، خاک کربلا موجود تھی، اور پیغمبر اکرم نے کہا تھا کہ جب حسین شہید ہوں گے تو یہ خاک خاک نہیں رہے گی، خون تازہ بن کر جوش مار رہی ہوگی۔ اور جناب ام سلمہ نے دیکھا تو یہی نظر آیا کہ اب اس شیشے کے اندر خاک موجود نہیں ہے، تازہ خون جوش مار رہا ہے۔ اور جب جناب ام سلمہ یہ دیکھ کر رو رہی تھی تو پیچھے سے فاطمہ صغریٰ کی آواز سنائی دی، اے نانی اب کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے بھی اس مٹی کو خون ہوتے ہوئے دیکھ لیا ہے، میں سمجھ گئی کہ میرا بابا مارا گیا، مگر اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب ان تمام تر یادوں کے ساتھ جناب زینب لٹے ہوئے قافلے کو لے کر مدینہ منورہ میں داخل ہو رہی تھی تو جناب زینب کی کیا کیفیت تھی؟ کچھ بولا نہیں جا رہا تھا جناب زینب سے، اور جناب ام کلثوم نے اس موقع پر بڑی بہن کی ترجمانی کرتے ہوئے کچھ جملے کہے، مدینہ جدنا لا تقبلینا، اے نانا کہ مدینہ ہمیں قبول مت کرنا، فبالحسرات والاحزان جینا، ہم بڑے غموں کے ساتھ حسرتوں کے ساتھ واپس آئے ہیں، اے نانا کہ مدینہ جب ہم چلے تھے تو سہاگ سلامت تھے، ہماری گودیاں آباد تھیں، اور جب پلٹ کر واپس آئے ہیں تو سہاگ اجڑ چکے ہیں، گودیاں ہماری ویران ہو چکی ہیں۔ اور جب رسول اللہ کا روضہ نظر آیا تو جناب زینب کے بارے میں بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ بی بی نے اپنے آپ کو ناقے سے گرا دیا اور آہستہ آہستہ روضہ رسول سے قریب ہوئیں، اور جب روضہ رسول کے قریب پہنچ گئیں تو چوکھٹ کو تھام کر جناب زینب نے اتنا کہا، اے نانا میں آپ کے حسین کی شہادت کی خبر لے کر آئی ہوں، آپ کا حسین اس دنیا میں نہ رہا۔ اور پھر اس کے بعد بی بی زینب کہتی ہیں، نانا جب کوئی پردیس سے وطن واپس آتا ہے تو کوئی سوغات لے کر آتا ہے، آپ کی زینب بھی سوغات لے کر آئی ہے، یہ کہہ کر ایک خون بھرا کرتا قبر پیغمبر پر ڈال دیا اور کہا یہ وہ کرتا ہے کہ جو حسین کے جسم اقدس پر تھا جب ظالم خنجر چلا رہا تھا۔ قبر پیغمبر پر زلزلہ آ گیا۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور جملہ جو جناب زینب نے کہا وہ یہ، اے نانا اگر یہاں نامحرم نہ ہوتے تو میں چادر الٹ کر آپ کو رسیوں کے نشان دکھاتی،
یہ میرے بازوؤں پر جو نیل موجود ہے میں ان کے نشان آپ کو دکھلاتی. اور یہ گفتگو نانا سے تو مکمل ہو گئی، اور رات کو جب ماں کی قبر پر گئی ہیں تو بس آخری جملہ کہ جناب زینب نے فاطمہ زہرا کی قبر کو مخاطب کر کے کہا، اے اماں آپ کو تو ایک کوڑا لگا تھا، مگر یہ آپ کی بیٹی ہوئی زینب ہے کہ جو کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام مسلسل کوڑے کھاتی رہی، مسلسل تازیانوں کی اذیت برداشت کرتی رہی. اللہ لعنت اللہ علی الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ماتم حسین. آئیے تابوت کو باندھ دیجیے.